امام وہ ہوتا ہے جو یہدون بامرنا کی منزل پر ہوتا ہے، ہر امر میں اللہ کے سے منسلک ہوتا ہے اور اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے. اپنے پاس سے نہیں بول سکتا اور نہ اپنے پاس سے بولے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا علم لدنی ہوتا ہے، اس کا علم متصل ہوتا ہے پروردگار کے علم سے، اور پھر جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان پر وہی بولا کرتی ہے. اسی لیے جب وہ بولتا ہے تو اس کے کلام میں قیامت تک کوئی نقص نہیں نکال سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کلام الامام امام الکلام. جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے، کلاموں کا سردار ہوا کرتا ہے. نہج البلاغہ کو دیکھیے، علی سے کسی نے سوال کیا، یا علی بتائیے انسان کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کی قسم انسان کی حقیقت تو بتائی، پوری سائنس اس کے اندر پوشیدہ ہے. امام نے فرمایا انسان پر تعجب ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، سوراخ سے سانس لیتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے. حقیقت انسانی بھی بتا دی اور سائنس بھی بتا دی کہ یہ جو زبان ہے یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، جو سانس لینا ہے وہ سوراخ ہے، جو سنتے ہو ایئر ڈرم ہے وہ ہڈی ہے، اور جو تم دیکھتے ہو وہ چربی ہے. کمال دیکھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کا؟ اس لیے کہ متصل ہے پروردگار کے امر سے. ان کی طرح نہیں کہ جو ممبر پہ آ کر یہ کہتے تھے کہ پہلا خطبہ آیا، خلافت کا دور آیا، پہلا خطبہ دے کر کہہ رہے ہیں، کہنے لگے کہ دیکھو میرے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اگر سیدھا چلوں تو میری پیروی کر لینا، اگر بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھی راہ دکھا دینا. تو بھائی اگر تمہیں سیدھی راہ دکھانی ہے تو ہم اپنا امام کیوں نہ منتخب کر لیں اور اپنا دین کیوں نہ کھڑا کر لیں؟ تمہارے پیچھے کیوں چلیں گے؟